ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اپنے گناہوں کی معافی مانگنے میں دیر نہ کرو، جلدی کرو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے میں، اور جلدی کرو اللہ تعالیٰ کے سامنے جنت کا سوال رکھنے میں. وہ جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے تیار فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اپنے رب سے معافی مانگنے میں دیر نہ کرو، جلدی کرو. تو معاف کرنے والا خود بلا رہا ہے کہ میری طرف بہت جلد رجوع کر لو. غلطیاں، خطائیں، لغزشیں ہو جاتی ہیں انسان سے، لیکن وَنَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں معاف کرنے والا مہربان ہوں. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، بتا دو میرے بندوں کو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، وہ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے، کیونکہ وہ معاف کرنے والا مہربان ہے. تو وہ معاف کرنے والا مہربان خود بلا رہا ہے کہ وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ، اپنے رب کی طرف سے معافی مانگنے میں، مغفرت طلب کرنے میں دیر نہ کرو، جلدی کرو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اس ماہ مقدس کے آغاز سے ہی ایک خصوصی آواز بھی پھر لگتی ہے روزانہ کی بنیاد پر، جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہر روز یہ آواز دیتے ہیں کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے متلاشی ہو آگے بڑھ جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، یہ وقت ہے آگے بڑھنے کا. اور گناہگاروں اب تو باز آ جاؤ، رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا، رمضان المبارک کا نصف سے زائد حصہ ختم ہو چکا. اب آخری وہ عشرہ شروع ہونے والا ہے جو اس ماہ مقدس میں پھر ایک فوقیت رکھتا ہے، ایک مقام اور ایک درجہ رکھتا ہے.
جس کی راتوں کی اہمیت کا اندازہ کیا ہی نہیں جا سکتا کہ کس قدر اہم ہے اس آخری عشرے کی راتیں، عمومی طور پر مکمل عشرہ، اور پھر اس عشرے کی بھی راتیں، اور ان راتوں میں پھر طاق راتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا ہے، جو شرف عطا فرمایا ہے، سال بھر کی کسی اور رات کو یہ عظمت اور یہ شرف حاصل نہیں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اذا دخل العشر، جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو شد میسرہ وأحیا لیلہ وأیقظ اہلہ، جب آخری عشرے میں آپ داخل ہوتے تو شد میسرہ، آپ لنگوٹ کس لیتے۔ یہ محاورہ ہے کہ کسی کام کے لیے مکمل تیار ہو جانا، کہ مکمل جد و جہد کے ساتھ اسے بجا لانا، عبادت کے لیے آپ مکمل تیار ہو جاتے ہیں۔ اور ایک معنی لنگوٹ کس لینے کا جو لغوی معنی بنتا ہے کہ آپ اس عشرے کی راتیں اپنے بستر سے علیحدگی اختیار کر کے ہی گزارتے تھے، بستر کو چھوڑ دیتے تھے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور اس عشرے کی ساری راتیں آپ جاگ کر گزارتے۔ آپ کا جاگنا عبادت، تسبیحات، تلاوت اور نمازوں کا اہتمام، اس عشرے کی پوری راتیں آپ جاگ کر گزارتے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، صرف آپ خود نہیں بلکہ اپنے اہل و عیال کو، اپنی ازواج کو بھی جگاتے تھے کہ یہ آخری رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی راتیں شروع ہو چکی ہیں، لہذا اللہ کے حضور گر گرا لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت متواترہ ہے، کیونکہ اس عشرے میں ایک ایسی رات ہے کہ جس کو پانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار تو پورے مہینے کا اعتکاف کیا۔ صرف اتنا بتایا گیا کہ وہ رمضان کے مہینے کی ایک رات ہے، تو آپ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے اعتکاف کی نیت سے بیٹھ گئے۔ جب عشرہ مکمل ہوا تو آپ کو بتایا گیا جس چیز کو آپ تلاش کرتے ہیں وہ آگے ہے، تو آپ نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کر لیا۔ جب دوسرے عشرے کا اعتکاف مکمل ہونے لگا تو آپ کو بتایا گیا کہ جس چیز کو آپ تلاش کر رہے تھے وہ آگے ہے، وہ آخری عشرے کی ایک طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ تو اس رات کو پانے کے لیے نبی علیہ السلام نے اپنا پورا مہینہ، پھر تعیین جب کی گئی تو پھر اس آخری عشرے کا آپ کا معمول تا حیات یہی رہا کہ شد میزرہ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ۔ سیدہ عائشہ کا یہ فرمان بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس آخری عشرے کی راتوں میں جتنی عبادت کرتے تھے، سال بھر میں کسی اور رات میں اتنی عبادت آپ کی نہیں دیکھی جاتی تھی۔ خصوصی اہتمام ان دنوں اور راتوں کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے پتہ چلے کہ ای لیلۃ لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے پتہ چلے تو میں کیا کہوں؟ نبی علیہ السلام نے سکھایا، قولی اللہم انک عفو
تحب العفو فاعف عني، یہ کہنا کہ اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ وہ زوجہ ہیں جن کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ایک سوال عمومی ہوا کہ آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، تو آپ نے فرمایا عائشہ۔ کہا من الرجال، مردوں میں سے، تو کہا ابوہا، عائشہ کے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب ترین ہستیاں ہیں، ام المومنین عائشہ، ان کے باپ ابو بکر صدیق۔ تو لہذا آپ یقیناً جو چیز ان کو سکھا رہے ہیں اس سے بڑھ کر اور کوئی قیمتی بات نہیں ہو سکتی۔ اور وہ قیمتی بات کیا سکھائی کہ کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ ایک بار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی علیہ السلام سے درخواست کی تھی، علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دعا سکھائیے جو میں اپنی نمازوں میں مانگوں اللہ تعالیٰ سے۔ تو نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو بھی دعا سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا، بے تحاشا ظلم کر بیٹھا، اور ولا یغفر الذنوب الا انت، معاف کرنے والا صرف تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، لہٰذا میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، فاغفر لی، مجھے معاف کر دے، مغفرۃ من عندک، اپنی جناب سے میرے لیے معافی کا پروانہ جاری فرما دے، ورحمنی، اور مجھ پہ رحم فرما دے۔ اللہ تو معاف کرنے والا بھی ہے، اللہ تو رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو دیکھیے ابو بکر صدیق کو دعا سکھائی گئی، ایک مخصوص دعا، تو اس میں بھی مغفرت اور رحمت کے طلب کی دعا ہے، درخواست ہے۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ایک ان کے مطالبے پہ اہم ترین رات کے حوالے سے دعا سکھائی گئی، تو اس دعا میں بھی عفو کا ذکر ہے، معافی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ، کیونکہ آخرت کا معاملہ بڑا سنگین ہے۔ آپ نے جتنی توجہ اس بات پہ دی عقائد کی اصلاح کے ساتھ ساتھ کسی اور امر پہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو، استغفار کرتے رہو، بخشش مانگتے رہو۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد تشریف لائے، ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، حمد و ثنا کے بعد آپ نے سورۃ الدہر کی تلاوت فرمائی، حتیٰ ختمہ، پوری سورت پڑھی، اور سورت کی تلاوت کرنے کے بعد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون واسمع ما لا تسمعون، لوگوں میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ آپ ناطق کے وہی پیغمبر تھے، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا وہ علم جو جبریل کے ذریعے، خوابوں کے ذریعے، وحی و الہام کے ذریعے، القاء کے ذریعے آپ تک منتقل ہوتا تھا، وہ آپ ہی کا خاصہ تھا۔ فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور میں ایسی آوازیں سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ اطت السماء وحق لها ان تعط وما فيها موضع 4 أصابع
الا ملک واضع جبہتہ للہ ساجدا. آسمانوں میں آوازیں آتی ہیں، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. آوازیں کس طرح کی آوازیں؟ رینگنے کی آوازیں آتی. جس طرح کسی جانور پر، اونٹ پر وزن رکھ دیا جائے اس کی طاقت سے زیادہ اور وہ رینگتا ہے، آوازیں نکالتا ہے. فرمایا آسمان رینگتے ہیں، آسمانوں سے رینگنے کی آوازیں آتی ہیں، میں سنتا ہوں. وَحُقَّ لَهَا أَن تَئِتَّ، اور یہ حق ہے کہ وہ رینگے، کیونکہ آسمانوں میں 4 انگلیوں کے برابر بھی کہیں جگہ خالی نہیں. آسمان بھرے پڑے ہیں فرشتوں سے، اللہ کی ان مخلوق سے 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ کہیں خالی نہیں. جہاں کوئی فرشتہ اللہ کے سامنے سر بسجود نہ ہو. آسمانوں میں آسمان بھرے ہوئے ہیں فرشتوں سے، اور فرشتوں کی ادا کیا ہے، فرشتوں کی کیفیت کیا ہے؟ فرمایا واضعا جبہتہ، اپنی پیشانیاں آسمان پہ رکھے ہوئے ہیں، ساجدا للہ، اللہ کے سامنے سربہ سجود ہے. اتنی بڑی تعداد میں ان کے بوجھ کی وجہ سے آسمان بھی رینگتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں فرشتے آسمانوں پر موجود ہیں کہ 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ کہیں خالی نہیں. اور فرشتوں کی ادا اور کیفیت یہ ہے کہ اللہ کے سامنے پیشانیاں ٹیکے ہوئے ہیں اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز. پھر اسی بات کو دہرایا کہ لو تعلمون ما اعلم، جو مناظر مجھے دکھائے گئے، جو احوال مجھے بتائے گئے ہیں، اگر تمہیں معلوم ہو جائے ان احوال کے بارے میں، تمہیں وہ مناظر دکھا دیے جائیں مستقبل کے حوالے سے جو مجھے دیے گئے ہیں، دکھائے گئے ہیں، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَقَيْتُمْ كَثِيرًا، تمہارا ہنسنا ختم ہو جائے، تمہاری خوشیاں جاتی رہیں، تم ساری زندگی روتے رہ جاؤ، روتے رہ جاؤ. وَمَا تَلَزَّزْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْمَضَاجِعِ عَلَى الْفُرُشِ، بستروں کو چھوڑ دو تم. وَلَا خَرَجْتُمْ إِلَى السُّعُدَاتِ، گھروں کو چھوڑ دو گے تم، بستروں کو چھوڑ کر، گھروں کو چھوڑ کر، آبادیوں اور شہروں کو چھوڑ کر نکل جاؤ گے جنگلوں میں، نکل جاؤ گے پہاڑوں میں، غیر آباد زمینوں میں. تجأرون الی اللہ، اللہ کے سامنے روتے روتے، اللہ کے سامنے گر گراتے گراتے، اللہ کے سامنے گر گرا کر تم نکل جاؤ، ہر چیز بھول جاؤ تم. اگر تمہیں ان احوال پر مطلع کر دیا جائے جن احوال پر مجھے مطلع کر دیا گیا ہے، اگر وہ مناظر تمہیں دکھا دیے جائیں جو مناظر مجھے دکھا دیے گئے، تو تمہاری کیفیت یہ ہو جائے گی، تم برداشت نہیں کر سکو گے، چھوڑ دو گے گھروں کو، چھوڑ دے گے آرام کو، ہنسیاں تمہاری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، روتے روتے زندگی گزر جائے گی تمہاری. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث جامع ترمذی کی بیان فرما کر کے کہا کرتے تھے، لو کنت شجرۃ تعضد، کاش کہ میں ایک درخت ہوتا جس کو دنیا میں کاٹ دیا جائے گا، قبر میں حساب و کتاب تو نہیں ہوگا، حشر میں حساب و کتاب کے لیے اسے کھڑا تو نہیں ہونا پڑے گا، کاش کہ میں درخت ہوتا کہ جسے کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے اور وہ حساب و کتاب سے بری ہوتی. ان مناظر کو بیان کر کے
صحابی کے جملے میں غور کریں، وہ کون صحابی ہے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، جو زہد و تقوی میں سارے صحابہ میں ممتاز کہے جاتے ہیں، ممتاز گنے جاتے ہیں، زہد و تقوی کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، خشیت کے اعتبار سے، تضرع اور گریہ زاری کے اعتبار سے سب سے پہلا نمبر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا جاتا ہے، جو لوگوں کو جا کر سمجھاتے تھے اور لوگوں کو جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں سناتے تھے جو مال کی مذمت کے حوالے سے ہے، دنیا کی مذمت کے حوالے سے ہے۔ ایسی روایات سب سے زیادہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے تھے اور لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے۔ اس قدر متقی، اس قدر پرہیزگاری سے زندگی بسر کرنے والے اللہ کے نبی کا کھینچا ہوا منظر، وہ بتائی ہوئی باتوں کو سن کر کہتے ہیں کاش کہ میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ کے پھینک دیا جاتا، حساب و کتاب سے تو برات مل جاتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ جب عذاب قریب لایا جائے گا، قیامت کے دن کا منظر ہی ہے، جب مجرمین کے سامنے عذاب کو لایا جائے گا اور جو کچھ دنیا میں کرتے رہے اس کا جو بدلہ ہے سزا کی شکل میں اسے دکھایا جائے گا جب، تو کہیں گے کاش کہ ہم مٹی ہوتے، کاش کہ ہم مٹی ہوتے۔ یعنی اس مٹی سے اللہ نے آدم کو پیدا کیا، ابن آدم کی پیدائش مٹی سے، کاش کہ میں وہی مٹی رہ جاتا، میں پیدا ہی نہ ہوتا، مجھے انسان بنایا ہی نہ جاتا، میں وہی مٹی رہ جاتا۔ یا یہ کہ مر جانے کے بعد میرا جسم گل گیا، سڑ گیا، مٹی ہو گیا، کاش کہ اب میں وہی مٹی رہ جاتا، آج مجھے نہ اٹھایا جاتا، اللہ کے سامنے یہ حاضری کا موقع نہ آتا کہ جس میں اس کے جرائم، اس کی غلطیاں، اس کے وہ گناہ جو دنیا میں کر کے گیا ہے اس کی سزا اس کو سامنے دکھائی دی جا رہی ہے۔ تو یہ مناظر قرآن بیان کرتا ہے، ان مناظر کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے رکھا اور پھر تنبیہات، زجر جاری فرمائی، اور عملی طور پر بھی نبی علیہ السلام نے وہ کر کے بھی دکھایا، راتیں کس طرح بسر کی، دن کس طرح بسر کیے۔ آپ علیہ السلام سے جب ابو بکر نے پوچھا تھا اراکا شبت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ پہ بھی اب بڑھاپا آ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ پر بڑھاپا آ گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر مجھے شیبتنی واخواتها، قرآن مجید کی یہ صورتیں جن میں آخرت کا منظر پیش کیا گیا ہے، ان صورتوں کا نام لے کر فرمایا کہ مجھے قرآن کی ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا، مجھے قرآن کی ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا، کہ مناظر بیان کیے گئے، احوال بیان کیے گئے۔ تو یہ فکر اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں، آپ وہ ذات ہیں اس میں کوئی شک نہیں جن کے لیے معافی کے اعلان بارہا آپ کی زندگی میں آپ بخشے بخشائے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے سامنے گریہ زاری کے انداز۔ صحابہ کو دیکھیں، جنت کی بشارتیں ہیں، لیکن فاروق کا آخری وقت کا منظر دیکھیں، کیا کہہ رہے تھے جب کہنے والے نے کہا عمر آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو اسلام کی توفیق بخشی، اسلام میں قدم کی شرافت بخشی کہ آپ
اولین میں سے ہیں، پھر آپ کو ہجرت کا شرف حاصل ہوا، نبی کی صحبت ملی آپ کو، اس کے بعد آپ کو خلافت ملی، اور اب خلافت کے بعد آپ کو شہادت بھی مل رہی ہے، تو آپ کو کس چیز کا غم؟ سیدنا فاروق نے نگاہ اٹھائی، کہا بھتیجے میں چاہتا ہوں کہ کاش میں برابر قیامت کے دن چھوڑ جاؤں، برابر چھوڑ جاؤں، لا علیہ ولا لی، مجھے کچھ ملنا نہیں تو میری پکڑ نہ ہو، اگر برابر بھی چھوڑ جاؤں تو میں اسی کو بھی اپنے لیے کافی سمجھوں گا۔ اللہ کے نبی کے دور میں ہم کیا تھے، بعد میں ما احدثنا کیا کیا ہوا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کاش کہ ہمیں آج اللہ رب العالمین ہمارا محاسبہ یوں کرے کہ لا علیہ، میرے اوپر کوئی بوجھ نہ رکھ دے، میرے بارے میں میرے خلاف کسی پکڑ کا فیصلہ نہ ہو جائے، تو میں اسی بات پہ راضی ہوں کہ لا علیہ ولا لی، کفافہ، کہ مجھے برابر سرابر بھی اگر میرا محاسبہ ہو جائے تو میں اس پہ کفایت کروں گا۔ یہ نبی ہیں، یہ صحابہ ہیں۔ اس عشرے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ ساری راتیں رو رو کے گزر رہی ہیں، تلاوتوں میں گزر رہی ہیں، نمازوں میں گزر رہی ہیں، دعاؤں میں گزر رہی ہیں۔ احیا لیلہ، راتوں کو جاگنا ہمارے جاگنے کی طرح نہیں تھا کہ جس طرح آج ہم جاگتے ہیں، ان کا جاگنا ہمارے جاگنے کی طرح نہیں تھا۔ ان کے جاگنے کے انداز کیا تھے؟ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رب ان کے جاگنے کا تذکرہ فرماتا ہے کہ یہ ہیں میرے بندے جو رات کو کبھی سجدے میں نظر آتے ہیں، کبھی رکوع میں دکھائی دیتے ہیں، تو کبھی دامن پھیلائے ہوئے، کبھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کہہ رہے ہیں اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر لینا، جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے۔ راتیں اس طریقے سے گزرتی تھی۔ اللہ نے ان کی راتوں کے نقشے کھینچے، ان کے دنوں کے پاکیزہ سیرت کے لوگ، اس کے باوجود اللہ کے سامنے معافیاں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مقدس اور پھر آنے والے عشرے کے حوالے سے اللہ ہمیں اپنے آخرت کے لیے بہت کچھ جمع کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اے الہ العالمین، اے الہ العالمین، جتنے بھی تیرے بندے بندیاں ایمان کی حالت میں فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے الہ العالمین، ہمیں اپنے حضور توبہ استغفار کی خوب توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، راتوں کے قیام کو قبول فرما، ٹوٹی پھوٹی یہ عبادات جو تیرے حضور پیش کر رہے ہیں ہماری مغفرت کا سامان بنا دے اسے۔ اے اللہ تاحیات ایمان پر زندہ رکھ، اور موت آئے تو ایمان پر موت آئے، توحید پر موت آئے۔
اے الہ العالمین ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اے الہ العالمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ ملت اسلامیہ کی حفاظت فرما، مدد فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اے الہ العالمین جتنے تیرے بندے مقروض ہیں ان کے قرض دور فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے الہ العالمین پریشانیاں گھریلو حالات کی ہوں، معاشی حالات کی ہوں، بچوں بچیوں کے رشتوں کی ہوں، اللہ تو ہی جانتا ہے۔ ہماری حاجات بھی تیرے سامنے، ہماری مشکلات بھی تیرے سامنے، اس لیے کہ ہم حاجت روا بھی تجھے سمجھتے ہیں، مشکل کشا بھی تجھے سمجھتے ہیں۔ اے اللہ نیک حاجات کو پورا فرما، اے اللہ ساری مشکلات کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما۔ آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کے علم میں ہے یہ بات کہ ہماری اس مسجد رحمانی مسجد سے متصل ایک ویلفیئر ادارہ بھی بحمد اللہ تعالی قائم ہے، رحمانی ویلفیئر کمیٹی کے نام سے۔ بحمد اللہ تعالی آپ اس ادارے کے ساتھ ہر سال تعاون فرماتے ہیں، مزید آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ آپ کی امانتیں اللہ کی توفیق سے ضائع نہیں ہوتی۔ یہ ادارہ آپ کی دی ہوئی امانتیں مساکین، یتامہ، بیواؤں اور دیگر مستحق افراد تک پہنچاتا ہے۔ یہ ادارے ذریعہ ہوتے ہیں، سبب ہوتے ہیں آپ کی امانتوں کو مستحق جگہ پر پہنچانے کا۔ لہذا ہر وقت ہمیشہ بالخصوص اس ماہ مبارک میں اپنے صدقات، عطیات اور زکوٰۃ و فطرہ کے حوالے سے اپنے اس قائم کردہ ادارے کو خصوصی طور پر یاد رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔